بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم 9th کلاس کی اردو کے نئے ایڈیشن سے پڑھنے جا رہے ہیں میر تقی میر کا تعارف۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، میر تقی میر 1723 میں پیدا ہوئے اور 1810 میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ 1723 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور ان کی وفات جو ہے وہ 1810 میں ہو گئی تھی۔ عزیز طلبہ، یہ آپ نے شارٹ کوسچن اور MCQs کے حوالے سے ڈیٹ آف برتھ جو ہے اس کی وہ یاد رکھنی ہے، سن یاد رکھنا ہے، اور وفات کا سن بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگر MCQs ہے کہ میر تقی میر کب پیدا ہوئے تھے تو 1723، اور ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1810۔ اصل نام میر محمد تقی تھا اور میر تخلص کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے میر تقی میر کا اصل نام بھی یاد رکھنا ہے۔ ان کا اصل نام ہے میر محمد تقی۔ MCQs اور شارٹ کوسچن کے حوالے سے میر تخلص کرتے تھے۔ جائے ولادت اکبر آباد ہے، یعنی کہ ان کے پیدا ہونے کی جگہ، جائے ولادت پیدا ہونے کی جگہ جو ہے وہ اکبر آباد ہے۔ والد گرامی کا نام میر علی متقی تھا۔ عزیز طلبہ، یہاں پر بھی جو ہے وہ MCQs اور شارٹ کوسچن آپ نے دیکھنا ہے۔ یہاں پیچھے جو ہے جائے ولادت بھی یاد رکھنی کہ وہ کہاں پہ پیدا ہوئے تھے، شارٹ کوسچن اور MCQs کے حوالے سے، اور والد گرامی کا نام بھی آپ نے شارٹ کوسچن اور MCQs کے حوالے سے یاد رکھنا ہے۔ ان کے والد گرامی کا نام میر علی متقی تھا، جو ایک درویش، منش، سالے، عاشق سالے اور شب بیدار صوفی تھے۔ درویش منش مطلب ان کا جو مزاج ہے وہ درویشانہ تھا۔ عاشق سالے کے معنی نیک ہیں، لیکن یہاں سچے عاشق صادق، سچے عاشق، اور شب بیدار راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والے صوفی تھے۔ صوفی کے معنی عابد و زاہد کے ہیں۔ عابد عبادت کرنے والا، اور زاہد بھی متقی اور پرہیزگار کو کہتے ہیں، عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اگرچہ والد کا سایہ اس وقت ہی سر سے اٹھ گیا تھا جب میر کی عمر فقط 11 سال تھی۔ عزیز طلبہ، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب میر تقی میر کے والد کا انتقال ہوا تو اس وقت میر کی عمر کتنی تھی؟ میر کی عمر 11 سال تھی، مگر ان کی باتیں عمر بھر دل پر نقش رہیں۔ ان کی جو باتیں ہیں وہ میر تقی میر کے دل پر ثبت رہیں، جمی رہیں، وہ انہیں یاد رہیں۔ میر اپنی خود نوشت، عزیز طلبہ یہ جو لفظ خود نوشت ہے یہ آپ نے جو ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ خود نوشت کہتے ہیں عزیز طلبہ آپ بیتی کو۔ تو میر اپنی خود نوشت ذکر میر میں ایک جگہ لکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ جو بات غور کرنے والی ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میر کی جو آپ بیتی اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے ذکر میر۔ میر کی خود نوشت کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے ذکر میر۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ ان کے والد محترم نے ایک دن ان سے مخاطب ہوئے اور انہیں کہا، میر تقی میر کو کہا، فرمایا انہیں، اے بیٹے، عشق اختیار کر، کیونکہ بے عشق زندگی وبال ہے، بے عشق زندگی مشکل ہے، مصیبت ہے۔ جی طلبہ، یہ بڑی اہم کوٹیشن ہے، آپ نے اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اے بیٹے، عشق اختیار کر، کیونکہ بے عشق زندگی وبال ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے عشق کا مظہر ہے، عشق کا پرتو ہے، عشق کا عکس ہے، کیونکہ دنیا کی پیدائش جو ہے وہی عشق کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ کائنات کی سب چیزیں عشق میں سرگرداں ہیں، عشق کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہیں، عشق کے گرد مارا ماری پھر رہی ہیں۔ سرگرداں کے معنی عزیز طلبہ گھومنے یا چکر لگانے کے ہیں۔ دنیا ایک ہنگامے سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہنگامہ کہتے ہیں افراتفری کو، دنیا اس کے سوا جو ہے میر تقی میر کے والد کہتے ہیں اس کی حیثیت کچھ زیادہ نہیں۔ کسی ایسے کا عاشق بن جس کا یہ دنیا آئینہ ہے۔ عزیز طلبہ اس پر جو ہے وہ غور کیجئے گا۔ جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو آئینے میں ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے، یا آئینے کے سامنے جو چیز لائی جاتی ہے وہی چیز جو ہے وہ آئینہ دکھاتا ہے۔ تو یہاں پر میر کے والد کہتے ہیں کسی ایسے کا عاشق بن، کسی ایسے کا طلبگار بن جس کا یہ دنیا آئینہ ہے۔ اب جو ہے دنیا کی کوئی بھی چیز جو تخلیق ہوئی ہے، بنی ہے،
جب ہم اس تخلیق کو دیکھتے ہیں تو توجہ جو ہے، دھیان جو ہے وہ خالق کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے کہ اس کو بنانے والا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ تو میر کے والد کہتے ہیں اس کا عاشق بننا ہے جس کا یہ دنیا جو ہے، جس کا یہ دنیا آئینہ ہے۔ تو مطلب کیا کہ یہاں جو ہے وہ جس عشق کی بات ہو رہی ہے وہ عشق حقیقی کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے حقیقت آشنا رہنا ہے۔ عزیز طلبہ، چنانچہ میر کی ساری عمر عشق سے عبارت ہے۔ میر تقی میر کی جو ساری عمر ہے وہ عشق سے عبارت ہے، اور عشق میں درد و غم اور ہجر و فراق سے واسطہ پڑھنا ایک لازمی امر ہے۔ عزیز طلبہ، عشق میں درد و فراق سے جو ہے وہ واسطہ پڑھنا، درد و غم اور ہجر و فراق، اس میں درد بھی ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، غم بھی ہوتا ہے، عشق میں جدائی بھی ہوتی ہے، اس سے واسطہ پڑھنا ایک ضروری بات ہے، لازمی بات ہے۔ والد کے انتقال کے ساتھ ہی میر کی پریشانیوں کا آغاز ہوگا۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو میر کی جو پریشانیاں ہیں وہ شروع ہو گئیں، ان کا آغاز ہو گیا۔ تلاش معاش کی فکر انہیں آگرے سے دلی لے آئی۔ تلاش معاش مطلب رزق کی تلاش میں انہوں نے کیا کیا، آگرے کو چھوڑا اور دلی آ گئے۔ پہلے ایک نواب کے یہاں ملازم ہوئے، پھر اپنے ماموں سراج الدین خان آرزو کے زیر دست رہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر آپ نے میر تقی میر کے ماموں کا نام یاد رکھنا ہے، شارٹ کوسچن اور MCQs کے حوالے سے کہ میر تقی میر کے ماموں کا نام کیا تھا، تو اس کا نام ہے سراج الدین خان آرزو کے زیر دست رہے، ان کے زیر سایہ رہے، اور ان کی بد سلوکی سے دل برداشتہ ہو گئے، غم زدہ۔ انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے میر تقی میر جو ہیں وہ غم زدہ ہو گئے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی، مرہٹوں اور سکھوں کے تابڑ توڑ حملوں نے دلی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، یہ اس وقت کی جو ہے وہ کہتے ہیں بات ہے جب نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی یعنی کہ مرہٹے ایک قوم ہے، اور سکھوں کے تابڑ توڑ لگاتار مسلسل حملوں نے دلی کو تباہ و برباد کر دیا۔ دلی کی جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ بدل کے رکھ دی، نقشہ الٹ دیا دلی کا، اور لوگ ترک سکونت اور ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لوگ جو ہے پھر اس کو دلی کو چھوڑنے کے لیے، یعنی کہ رہائش کی تبدیلی پہ جو ہے انہوں نے غور کیا، اور ہجرت کر کے وہ کہیں اور جا کے بسنے پر جو ہے انہیں مجبور کر دیا گیا۔ چنانچہ میر تقی میر بھی عاجز کہتے ہیں عزیز طلبہ بے بس ہو جانا۔ جب میر تقی میر بھی جو ہے وہ بے بس ہو جاتے ہیں تو وہ بھی 60 سال کی عمر میں لکھنؤ چلے گئے۔ جب ان کی عمر 60 سال ہوئی تھی تو وہ لکھنؤ چلے گئے، اور زندگی کے باقی ایام وہیں گزار کر راہی ملک عدم ہوئے۔ باقی ایام، باقی جو ان کی زندگی تھی، زندگی کے جو باقی دن تھے وہی انہوں نے گزارے، اور پھر راہ ملک عدم ہوئے، مطلب وہ وفات پا گئے، اللہ کے حضور جو ہے وہ چلے گئے، دنیا کو چھوڑ گئے۔ چنانچہ ان حالات کے زیر اثر میر کا کلام بھی درد و سوز سے لبریز ہے، درد و غم سے بھرا ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، میر کو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ میر کو غزل کا MCQs اور شارٹ کوسچن کے حوالے سے ہم دیکھیں گے۔ میر کو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، انہوں نے تقریباً ہر صنف سخن میں طبع آزمائی کی ہے۔ شاعری کی تمام اصناف میں انہوں نے اپنی جو ہے وہ فن کے جو ہے وہ جوہر دکھائے ہیں، مگر ان کی شناخت غزل سے، اور غزل کی شناخت پہچان کو کہتے ہیں عزیز طلبہ ان سے ہے۔ ان کی شناخت غزل سے، ان کی پہچان غزل سے، اور غزل کی شناخت پہچان جو ان سے ہے۔ انہوں نے غزل میں سادہ بیانی کو شعار بنایا۔ سادہ مطلب آسان، اور شعار اپنایا۔ ویسے شعار کے معنی طریقے کے بھی ہیں، تو یہاں پہ جو ہے شعار کا معنی اپنایا، اور اس میں وہ تاثر پیدا کیا، وہ اثر پیدا کیا، وہ تاثیر پیدا کی کہ اردو کے عظیم شاعروں ناسک، ذوق، غالب، حسرت، مجروح اور اکبر الہ آبادی جیسے نامور مشہور شاعروں نے ان کی عظمت کو سلام اور انہیں اپنا استاد تسلیم کیا ہے، ان کو اپنا استاد جو ہے وہ مانا ہے۔ میر کی زبان شستہ، یعنی زبان جو ہے سلیس زبان ہے، آسان زبان ہے، سادہ آسان ہے، اور پاکیزہ پاک ہے۔ ان کے بیان میں عاشقانہ مضامین
اور سوز و گداز کی بہتات ہے. بہتات کثرت، سوز و گداز رنج و رات. سوز ویسے جو ہے وہ دکھ کو کہتے ہیں، درد کو، گداز نرمی کے معنی میں. تو اس کا معنی ہم لیں گے رنج و راحت کی بہتات ہے، کثرت ہے. عزیز طلبہ، تصوف کے مضامین بھی موجود ہیں جو ان کے عہد کی سیاسی و معاشرتی حالات کی عکاسی کرتے ہیں. شامل کتاب غزل ان میں سے ایک ہے. عزیز طلبہ، اس غزل کی بات ہے جو یہ تعارف کے بعد ہم غزل جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں. تو عزیز طلبہ، یہ تھا میر تقی میر کا مختصر مگر جامع تعارف. امید ہے آپ کو آج کا یہ سبق پسند آیا ہوگا. کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.